السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان لفظی جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور اس لفظی لڑائی میں لگاتار شدت دیکھی جا رہی ہے، اور آج ایران نے بہت ہی سخت الفاظ میں اسرائیل کو دھمکی دی ہے۔ ایران نے واضح لفظوں میں کہا کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ کوئی غلطی کی، اسرائیل نے اگر دوبارہ ایران پر حملہ کیا تو اب ایران اسرائیل کو بہت ہی سخت، طاقتور اور مضبوط جواب دے گا، اور اس مرتبہ ایران سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایران نے امریکہ کا بھی نام لیا اور کہا اگر امریکہ نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا، ایران کے خلاف کوئی سازش رچی گئی تو ایران جواب دینے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور ایران کی طرف سے یہ دھمکی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب میڈیا میں 2 دنوں سے یہ خبر چل رہی ہے کہ روس اور ایران کے درمیان ڈیفنس کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس وقت دنیا میں جن کا دفاعی ہتھیار بہت زیادہ اہم مانا جاتا ہے، یا جس کے پاس بہت زیادہ مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں سے ایک روس ہے، اور روس کا S-400 بہت اہم مانا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کی دفاعی طاقت بہت کمزور ثابت ہوئی۔ ایسا لگا کہ ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے۔ ایران کے آسمانوں پر امریکہ کا کنٹرول تھا، اسرائیل کا کنٹرول تھا، نیچے ایران کی آرمی موجود ہے اور اوپر اسرائیلی آرمی اپنے فائٹر پلینوں کو اڑا رہی ہے، اور ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر پا رہا تھا۔ لگاتار اسرائیل جہاں چاہ رہا تھا بم گرا رہا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھا، ایران کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا جو اسرائیل کے جنگی جہازوں کو گرا سکے، جو اسرائیل کو ایران کے ایئر اسپیس میں داخل ہونے سے روک سکے۔ اس کمی کو پوری دنیا نے محسوس کیا، خود ایران کے ایکسپرٹ نے بھی اس بات کو مانا، ایران کی آرمی نے بھی مانا کہ یہ ہماری کمی تھی۔ اب پچھلے 2 دنوں سے یہ خبر چل رہی ہے کہ روس اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور روس نے ایران کو S-400 دینے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی سامنے آئی ہے کہ روس کا S-400 ایران پہنچ چکا ہے۔ S-400 روس کا بہت ہی اہم دفاعی ہتھیار ہے، اور روس نے یہ اس سے پہلے ترکی کو دے رکھا ہے۔ انڈیا کے پاس بھی یہی ہتھیار ہے جو بہت اہم ہے، اور آپریشن سندور میں 4 دنوں کی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی تھی تو اسی S-400 نے پاکستان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا، اور پاکستان کا کوئی بھی حملہ انڈیا پر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ مصر کے پاس بھی روس کا یہ S-400 ہے، ڈیل ہو چکی ہے، اور اب ایران کے پاس بھی یہ S-400 پہنچ چکا ہے، اور اسے دنیا کا بہت ہی اہم دفاعی نظام مانا جاتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس لیے ایران نے اس طرح کی اسرائیل کو صاف لفظوں میں دھمکی دی ہے۔ آپ اپنے اسکرین پر ایران کی مشہور نیوز ایجنسی تسنیم کی اس خبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے باضابطہ یہ خبر شائع کی ہے کہ ایرانی فوج کے جنرل اسٹاف نے اسرائیل کو یہ دھمکی دی ہے کہ ہم امریکہ اور صہیونی حکومت کو ایک حتمی وارننگ دیتے ہیں کہ وہ طاقتور ایران کے خلاف سازشیں کرنا بند کر دے۔ اب اگر اسرائیل نے ایران پر کوئی حملہ کیا تو ایران برداشت نہیں کرے گا، ایران صبر نہیں کرے گا، بلکہ ایران پوری قوت کے ساتھ اس کا جواب دے گا۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ جنرل اسٹاف نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو پچھلے دنوں کے مقابلے میں نئی حیران کن چیزوں اور زیادہ مہلک طاقتور اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پچھلے کئی دنوں سے ایران اور یورپین یونین کے ملکوں میں بھی بحث ہو رہی ہے۔ دراصل امریکہ نے B-2 بمبار سے آ کر ایران کے نیوکلیئر پلان پر حملہ کیا تھا، پورے پروگرام کو تہس نہس کرنے کا امریکہ نے دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل تو حملہ کرتا ہی رہا، لیکن ان سب کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ ایران پیچھے ہٹ جائے گا، ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے پوری طرح ختم ہو جائے گا، اور ایران دوبارہ یورینیم کی افزودگی کو اپنے کام میں نہیں لا سکے گا، وہ نیوکلیئر توانائی حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ لیکن ایران نے انہی دنوں کہہ دیا تھا کہ امریکہ کے حملے کا ایران پر کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے، امریکہ کے حملے سے ایران کو نقصان نہیں ہوا ہے، اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام پوری طرح محفوظ ہے۔ امریکہ نے حملہ کرنے کے بعد سیٹلائٹ کی امیجز شائع کی اور کہا کہ دیکھو اس طرح نقصان ہوا ہے، لیکن خود CNN نے باضابطہ اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹ میں یہ بتایا کہ
امریکہ کے حملے سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو زیادہ نقصان نہیں ہوا بلکہ معمولی فرق پڑا ہے۔ خود امریکی ڈیپ اسٹیٹ نے بھی یہی کہا کہ امریکہ کا حملہ ناکام رہا، فلاپ رہا اور ایران کو زیادہ نقصان نہیں پہنچ سکا۔ ٹرمپ کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ ٹرمپ نے CNN کی جرنلسٹ کو دھمکی تک دی تھی اور کہا تھا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اس جرنلسٹ کو CNN سے ہٹا دینا چاہیے۔ یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ امریکہ کا حملہ ایران پر کامیاب اور سکسیسفل نہیں رہا، ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم نہیں ہوا۔ ایران نے انہی دنوں کہہ دیا تھا اور اب دوبارہ ایران نے پوری قوت کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور اس مرتبہ ایران نے یونائٹڈ نیشن کی ایجنسی کو اپنے ہاں آنے سے روک دیا ہے۔ دنیا کا ایک اصول یہ ہے، کیونکہ ایران نے بھی اس معاہدے پر دستخط کر رکھا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی ملک بھی اگر نیوکلیئر پروگرام حاصل کرے گا، ایٹمی توانائی حاصل کرے گا، تو وہ ایٹمی توانائی سے بم تو نہیں بنا سکتا، لیکن بجلی کے پیداوار کے لیے، کاشتکاری کے لیے، دوسرے پرامن مقاصد کے لیے وہ نیوکلیئر توانائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی اٹامک انرجی ایجنسی کو ایکسس دینا ہوگا نگرانی کے لیے، تاکہ وہ صحیح رپورٹ دے سکے کہ جو ملک نیوکلیئر توانائی حاصل کر رہا ہے تو سچ میں وہ ہتھیار بنا رہا ہے یا پھر وہ بجلی کی پیداوار کے لیے، دوسرے پرامن مقاصد کے لیے اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو ایران نے لگاتار انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو اس بات کی اجازت دی، ایجنسی جائزہ لے رہی تھی، لیکن اس ایجنسی نے غداری کی، جھوٹ کیا۔ اس ایجنسی نے یونائٹڈ نیشن کے بجائے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو رپورٹ پیش کیا، اسرائیل کو رپورٹ پیش کیا، اور اسرائیل نے کہا کہ ایران نیوکلیئر طاقت حاصل کر رہا ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے، حملہ شروع کر دیا، امریکہ آ گیا۔ اسی لیے ایران نے کہا کہ یہ ایجنسی جاسوسی کرتی ہے، غداری کرتی ہے، اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی ہے، اس لیے اس ایجنسی کو اب یہاں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اس ایجنسی کی رپورٹ یہ تھی کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے پرامن مشن اور مقصد کے لیے ہے، ایران بم نہیں بنا رہا ہے۔ یہ ایجنسی باضابطہ رپورٹ سبمٹ کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ڈیفنس یا امریکہ کی ایجنسی میں جو لوگ اہم عہدوں پر ہیں ان کی بھی اسی طرح کی رپورٹ سامنے آ چکی تھی، لیکن اچانک اسرائیل نے ایران پر حملے کا منصوبہ بنایا اور پھر اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ بدل جاتی ہے، امریکہ کے ڈیفنس منسٹری کی رپورٹ بدل جاتی ہے، اچانک سب کا رویہ بدل جاتا ہے اور ایران پر حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایران نے اس مرتبہ واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اب اٹامک انرجی ایجنسی کو ایران میں آنے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی، اور ایران کے اس فیصلے سے یورپ بخلا چکا ہے۔ یورپ میں 3 ملکوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، ایک جرمنی، فرانس اور انگلینڈ۔ حالانکہ انگلینڈ اب یورپین یونین سے الگ ہو چکا ہے، لیکن یورپ کا ایک پارٹ اس کو مانا جاتا ہے۔ جرمنی کے پاس یونائٹڈ نیشن میں ویٹو پاور نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ایک اہمیت ہے کیونکہ یورپ کا ایک بڑا ملک پہلے بھی رہا ہے اور دوبارہ وہ اپنی توانائی کو حاصل کر چکا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہارنے کے بعد۔ اور فرانس کے پاس ویٹو پاور بھی ہے۔ فرانس دنیا کی پرانی تہذیب کا حامل ایک ملک ہے۔ خود امریکہ میں جن لوگوں کی حکومت ہے، امریکہ میں جو اقتدار میں رہتے ہیں، وہ زیادہ تر فرانسیسی نسل کے ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فرانس، انگلینڈ اور جرمنی نے پچھلے دنوں ایران کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا اگر ایران نے انٹرنیشنل ایجنسی کو اپنے یہاں نگرانی کی اجازت نہیں دی تو ایران پر مزید پابندی عائد کی جائے گی۔ ایران نے کہہ دیا تم کو جتنی پابندی لگانی ہے لگا لو، ہم ان پابندیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اب اسرائیل اور امریکہ کو دوبارہ لگ رہا ہے کہ ایران اگر اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جاری رکھے ہوا ہے تو جو ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایران کو ختم کر دیا، ہماری عوام اب ہمیں جوتے مارے گی، ہماری عوام ہی ہمیں غلط ٹھہرائے گی، اور ایران لگاتار امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو اب دوبارہ ایران کو دھمکی دی جا رہی ہے اور ایران نے کہا کہ اب ہم نے تیاری کر لی ہے، پہلے کی طرح ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جون کے مہینے میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 دنوں کی جو لڑائی ہوئی تھی، جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں بھلے ہی ایران کے آسمانوں پر اسرائیل کا قبضہ تھا، اسرائیل کا کنٹرول تھا، لیکن میزائل حملے نے جس طرح اسرائیل کو نقصان پہنچایا، ایران کی بیلسٹک میزائل نے، ایران کی خیبر میزائل نے یا ایران کی دوسری میزائل نے، سجیل میزائل نے جس طرح اسرائیل میں تباہی مچائی، اسرائیل کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اسرائیل کا 15 علاقہ بری طرح تہس نہس ہو گیا۔ تصویریں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی کہ یہ غزہ نہیں بلکہ یہ اسرائیل ہے، یہ غزہ نہیں بلکہ یہ حیفا ہے، یہ غزہ نہیں بلکہ یہ اسرائیل کا دوسرا تاریخی شہر ہے، اور اسرائیل کا IDF کا ہیڈ کوارٹر حملے کے زد میں آیا، جو موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ حملے کے زد میں آیا۔
माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग हमले की जद में आई, पूरा ऑयल रिफाइनरी सिस्टम तबाह व बर्बाद हो गया, हैफा पोर्ट तबाह व बर्बाद हो गया, इसराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा, हफ्तों तक इसराइल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद रहा। तो मिसाइल हमले ने खुद इसराइल को औकात बता दी थी और ईरान की जो कमज़ोरी थी कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर है, तो अब ईरान ने इसको भी बेहतर कर लिया है। पिछले दिनों में पाकिस्तान की मीडिया में खबर भी चलती रही कि चीन भी लगातार ईरान की मदद कर रहा है, चीन की तरफ से लगातार हथियार ईरान में पहुंच रहे हैं। और शायद यही है कि पिछले दिनों जब जंगबंदी हुई थी ईरान और इजराइल के दरमियान, तो 12 दिनों के बाद जंगबंदी हो गई और पूरी दुनिया हैरान हो गई कि ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा था, इजराइल को मार रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। इसके बावजूद अचानक ईरान ने क्यों समझौता कर लिया? ईरान ने सीज़ फायर करते वक्त क्यों शर्त नहीं रखी कि गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला बंद होनी चाहिए? और इसकी जो बुनियादी वजह थी वो यही कि अगर ईरान के हमले से इजराइल का नुकसान हो रहा था तो इजराइल भी लगातार ईरान के शहरियों को मार रहा था, एयर स्ट्राइक कर रहा था। और ईरान के पास उस वक्त एयर डिफेंस में मजबूत ताकत नहीं थी, ईरान का डिफेंस सिस्टम बहुत बेबस और कमज़ोर था। इसी वजह से ईरान को लगा कि अभी हिकमत अमली का तकाजा ये है कि हम समझौता कर लें, सीज़ फायर कर लें और जो हमारी वीकनेस है, जो हमारी कमी है, उस कमी को हम दूर कर लें। और ईरान की सबसे बड़ी कमी थी कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर था। अब ईरान ने रूस से S-400 ले लिया है, चीन ने भी दिफाई निज़ाम दे दिया है, तो अब लोहा लेना इजराइल से ईरान के लिए बहुत आसान हो गया है। और अब इजी नहीं होगा इजराइल का अपने जहाज़ों को उड़ाना और ईरान के एयर स्पेस का कंट्रोल हासिल कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह करे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग ना हो, हालात पुरअमन रहे। लेकिन अगर जंग होती है तो ईरान ने पहले ट्रेलर दिखाया था और अब ईरान इजराइल के जहाज़ों को भी मार गिराने की पूरी सलाहियत पैदा कर चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त और मिल्लत टाइम्स की मंथली मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।